جب آپ اللہ سے رو رو کر یہ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ، تھک رہا ہے دل میرا، اب اور کتنی آزمائش باقی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں میرے بندے، صبر کرو، میں اپنے محبوب بندے کو ہی آزماتا ہوں تاکہ اسے اپنے اور قریب کر سکوں۔ ابھی جو تم تکلیف میں ہو، تمہیں لگ رہا ہوگا کہ شاید تمہارے صبر کا صلہ نہیں دیا جائے گا، تمہیں لگ رہا ہوگا کہ شاید تمہاری دعاؤں کا بھی جواب نہیں دیا جائے گا، تمہیں لگ رہا ہوگا یہ جو غم ہے نا یہ کم نہیں ہوگا اور نہ اس کے بدلے خوشیاں آئیں گی، شاید تمہیں اپنے اوپر آنے والی آزمائش بھی ہمیشہ کے لیے لگ رہی ہو، مگر یقین مانو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ وقت مشکل ضرور ہے مگر گزر جائے گا، تمہارے صبر کے صلے بھی اللہ کے پاس تیار ہے، وہ بہترین منزلیں جن کے بارے میں تمہارا گمان بھی نہیں ہے وہ اللہ نے سنبھال رکھی ہے تمہارے لیے، دعائیں بھی رد نہیں ہوئی ہے، یہ تو بس اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کہیں مایوس تو نہیں ہو جاتا، میری اس آزمائش سے مایوس نہیں ہونا، مایوسی اندھیرا ہے، تمہاری زندگی میں بھی اندھیرا ہو جائے گا، اللہ پہ توکل اور یقین رکھو، یقین روشنی اور اجالے کی طرح ہے جو سکون دیتی ہے، جو اندھیرے کو ختم کرتی ہے، تمہارا اللہ کسی بھی چیز سے بے خبر نہیں ہے، تم بس صبر اور یقین کو نہ چھوڑنا، اللہ تمہارے لیے آسانیاں کر دے گا۔ اگر آپ کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا تو صبر کریں، نکاح ہو کر بہت سال ہو گئے لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہے، اس پر بھی صبر کریں، کہیں جاب نہیں مل رہی، کہیں سے رزق نصیب نہیں ہو رہا، تب بھی صبر کریں، اپنوں سے دھوکہ کھائے ہو یا دل دکھا ہو، اس پر بھی صبر کریں، کوئی پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرے یا آپ کو بدنام کرے، اس پر بھی صبر کریں، آپ نے اپنے کسی عزیز کو کھویا ہو تو اس پر بھی صبر کیجیے۔ مجھے پتہ ہے یہ سب لکھنا یا کسی کو بولنا کہ صبر کرو یہ بہت آسان ہے، لیکن جس کو صبر کرنا ہوتا ہے اسے ہی معلوم ہوتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے صبر کرنا۔ بٹ ٹرسٹ می، جو کہتے ہیں یا لکھتے ہیں وہ بھی بے شمار مسئلے مسائل سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو الگ الگ طریقے سے آزماتا ہے، جو ظاہری بڑے خوش اور باسکون نظر آتے ہیں ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا وہ اپنے اندر کتنی جنگیں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس صبر کے بعد آپ کی قسمت کے فیصلے کرتا ہے، جس کا جیسا صبر ہوگا اسے ویسا نوازا جائے گا انشاءاللہ۔ اور رہی بات شادی، اولاد، رزق، عزت کی، یہ سب چیز بندوں کے اختیار میں نہیں ہے، یہ سب چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جو چیز جس وقت پر لکھی ہے اسی وقت پر ہوگی، بس نماز اور صبر سے مدد چاہو اور دعائیں کرتے رہو، بہت جلد وہ سب ہوگا جو آپ چاہتے ہو، بس اپنے رب پر یقین رکھو، ٹرسٹ می، توکل ہی ہر مسئلے کا حل ہے، اپنے رب پر یقین رکھو، وہ آپ کا کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے گا۔ صبر کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، انسان واقعی بہادر بنتے بنتے بھی تھک جاتا ہے، کچھ آزمائش واقعی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہے، مگر تمہارا رب ہر مشکل سے بڑا ہے، تم بس اس ایک بات سے ہمت رکھو کہ شاید تم بھول جاؤ مگر وہ رب تمہارے صبر کے وہ لمحات، وہ روتی ہوئی آنکھیں، وہ کپکپاتے ہوئے ہونٹ، وہ سجدوں میں جھکنے والا سر اور وہ صرف اس کو راضی کرنے کی طرف میں رہنے والا دل کچھ بھی نہیں بھولے گا، تمہیں ہر عمل کا اجر اتنا دے گا کہ تم شکر کے سجدے کرتے رہ جاؤ گے، دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگی اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جان ماج بھیگ چکا ہوگا اور تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ اپنے رب کا شکر کیسے ادا کرو، یہ جو وجود تھک گیا ہے نا تمہارا، اسی نے صبر کا صلہ دلانا ہے تمہیں، کبھی کبھار ہم اللہ کو بھی کہہ نہیں پاتے لیکن وہ تب بھی سن لیتا ہے، آخر وہی نہ جانے گا تو کون جانے گا، اسے نہیں سنائیں گے حال دل تو کس کو سنائیں گے، وہی ہے جو آنسو کا خوب بھرم رکھنا جانتا ہے، وہی ہے جس سے سب کہہ کر سکون ملتا ہے، بعض دفعہ ہر چیز الجھتی محسوس ہوتی ہے، ہر چیز بکھری محسوس ہوتی ہے اور ان سب چیزوں کو ٹھیک ہمارے اندر کا یقین کرتا ہے جو اللہ پر ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ الجھنیں ختم ہو جائے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں یقین سے اپنے اندر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، آنسو بہاتے ہیں یقین سے کہ میری روح کو چین مل جائے گا
اور پھر ہمارا اللہ سے رشتہ یقین کا بھی ہوا کرتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے، مجھے سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میری آنکھوں کو ٹھنڈک اسی نے دینی ہے، میرے دل کو چین اسی کے ذکر سے آنا ہے۔ بے شک اللہ کو وضاحتیں نہیں چاہیے ہوتی ہے، وہ تو بس دل دیکھتا ہے، مضبوطی عطا کرتا ہے، سہارا دیتا ہے۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیے ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جانماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریے۔ میں ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کرتی ہوں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، اور جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے، جو ہوگا اس کی رضا سے ہوگا۔ تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتی ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں۔ آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، یقین رکھیں اس پر، وہ بہترین ہی کرے گا۔ آزمائشوں پر صبر کرنا مشکل تو ہے، لیکن اسے آسان بنایا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھ کر۔ بے شک اللہ اپنے بندے کے لیے بالکل ویسا ہے جیسا وہ اس کے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ تو بس یہی گمان رکھیے اس ذات کریم سے کہ وہ اس درد و تکلیف کے بعد راحتیں بھیجے گا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے اور جلد سے جلد ہمیں ان آزمائشوں بھرے امتحانات میں اچھے نمبر سے کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ گھبرائیے مت، یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ۔ کبھی کبھی ہم اللہ سے بہت دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہمارے بار بار مانگنے کے بعد بھی ہمیں وہ نہیں ملتا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم روتے ہیں، چیختے ہیں، سسکیاں لیتے ہیں، پھر بھی کچھ دعائیں ادھوری رہتی ہے۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ایک چیز کو تم برا خیال کرتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ایک چیز کو تم اچھا خیال کرتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہے، اس لیے تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ اللہ کی مصلحت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر کوئی بچہ اپنی ماں سے کہے کہ وہ آگ میں چھلانگ لگانا چاہتا ہے تو کیا ماں اسے چھلانگ لگانے دے گی؟ نہیں نا۔ پھر وہ رب جو آپ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، آپ کو وہ کیسے وہ چیز دے دے جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے؟ اس لیے اللہ پر یقین رکھیں، جو دعائیں قبول نہیں ہوئی ہے وہ اللہ نے آپ کی آخرت کے لیے سنبھال لی ہے۔ جو ہے اس پر شکر کریں، اور جو نہ ہے اس پر صبر کریں، اور انشاءاللہ جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور جب تم مایوس ہو جاتے ہو اور تھک ہار کے اللہ کے پاس جاتے ہو، تب تم اس قدر تھک جاتے ہو کہ تمہارے آنسو اسے پکارنے لگتے ہیں۔ تب وہ ساتویں آسمان سے سنتا ہے جب اس کا نام پکارا جاتا ہے، اور یہ بے حد حسین لمحہ ہوتا ہے کہ بندہ مایوسی بھرے لہجے سے پکار کر اپنے خدا سے فریاد کرتے ہوئے، مدد مانگتے ہوئے اللہ کو دیکھتا ہے۔ اور وہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، میں تمہارے رگ رگ سے زیادہ واقف ہوں۔ پھر تمہارا یقین ہی تمہاری من پسند چاہی منزل بن جاتا ہے، اور اسی یقین سے وہ تمہارے لیے راستے کھول دیتا ہے جس کا کبھی تم گمان نہیں کرتے۔ اللہ کی محبت کی انتہا تو یہ ہے کہ بندے کو سب کچھ دینے کے بعد اس کا نصیب بہترین لکھ کر پھر بھی وہ بندے سے کہتا ہے، مانگو میں دوں گا، اور تمہیں ایسا لگتا ہے وہ تمہیں نہیں ملتا جو تم مانگتے ہو، تو یقین رکھو اس کے فیصلوں پر، اس کی حکمتوں پر، اس کے منصوبے پر، اور تمہیں بنانے والے پر۔ مجھے پہلے لگتا تھا اللہ بس ان لوگوں کی دعائیں سنتا ہے جو اس کی عبادت کرتے ہیں، جو اس کے لیے نیک بندے ہوتے ہیں، اور وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں ہی وہ اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے۔ پر ایسا نہیں ہے، وہ تو ہر کسی سے ایک جیسے ہی محبت کرتا ہے، بس ہم سمجھنا نہیں چاہتے، ہم اس کی طرف جانا نہیں چاہتے، اور ہم اس سے مانگنا نہیں چاہتے۔
وہ تو الرحمن ہے، وہ بھلا کیسے اپنی بندی کو ناپسند کر سکتا ہے۔ وہ تو الوہاب ہے، بھلا کیسے اپنی بندی کو وہ چیز عطا نہیں کر سکتا۔ وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے، وہ وعدوں کا پکا ہے، پر تم اسے پکارو تو صحیح۔